سب سے برا مال پتہ ہے کیا ہے؟ جو بغیر محنت کے بھیک مانگ کے حاصل ہو. سب سے برا مال. یہ انسان کے اندر غیرت ختم کر دیتا ہے. اپنے گھر کی باتیں بتانی نہیں چاہیے, لیکن بعض دفعہ اس سے موٹیویشن بہت ملتی ہے. کل کی بات ہے, کل کی. اپنے 3 بیٹوں کو جو تھوڑے بڑے ہو گئے میں نے بلا کے بٹھایا اپنے سامنے. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بیٹھا ہوئے ہیں, 2 یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا دیکھو, زندگی میں کچھ بھی ہو جائے, کیسے برے حالات ہوں, مجھے یہ خبر نہ ملے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے. جس دن یہ خبر ملی نا, اس دن گردن اڑا دوں گا میں. مر جاؤ بھوک سے. پھر میں نے اپنے حالات بتائے ان کو, اپنے حالات بتائے کہ مجھے کس کس موقع پہ کتنی شدید ضرورت پڑی ہے. اللہ نے مجھے بچایا کہ نہ مر جاؤں گا بھائی, ہاتھ نہیں پھیلانا. اللہ نے بچایا, میرا کمال نہیں ہے. اور مانگنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ پیسے دے دو, ایک یہ ہوتا ہے کہ منہ ایسا بنا کے لے کے جاؤ کہ اگلا کہے یار یہ پیسے لے یار. منہ سڑا ہوا. منہ ہمیشہ اچھا رکھو بھائی, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے اور ہے بھی بہت کچھ. ہم تو کہتے ہیں نا حالات خراب. خراب کہاں ہے حالات؟ جھوٹ بولتے ہیں حالات خراب. جو آدمی 2 ٹائم پیٹ بھر کے روٹی کھا رہا ہے اس کے حالات خراب نہیں ہے, باقی سب ہوس ہے. یہ جو میں نے کہہ دیا نا کیسے کیسے برے حالات آئے لیکن اللہ نے ہاتھ پھیلانے سے بچایا, تو وہ برے کا مطلب جو جس کو لوگ برا سمجھتے ہیں, ورنہ وہ برے نہیں تھے. ہم اس میں بھی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے. اللہ کا دیا بہت ہے بھائی. برے تو حالات ہم نے اللہ کا شکر ہے کبھی زندگی میں دیکھے ہی نہیں. برے حالات کا مطلب ہوتا ہے 2-3 ٹائم کا فاقہ ہو, پڑے ہوئے ہوں, روٹی نہیں ہے. ایسے حالات کبھی بھی نہیں آئے. یہی حالات آ گئے, وہ بیمار ہے تو فلانے گئے, بائک میں پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں, WR کیا خیال ہے, WR کبھی نہیں ہے تو تھوڑا پیدل نکل جاؤ, 1 گھنٹہ پہلے نکل جاؤ. اچھا واکنگ, پہلے زمانے میں لوگ پیدل ہی آیا کرتے تھے. کیا خیال ہے, 2 گھنٹے کی واک ہو جائے گی. تو بھیک مانگنا بہت, ابھی رمضان ہے نا تو دیکھو بھکاری کیسے نکلیں گے, بے غیرت کہیں کے, موٹے موٹے مستنڈے حرام خور. سعودی عرب میں پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے, دبئی سے پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے. افریقہ بھی, میں ساؤتھ افریقہ سے ہو کے آیا ہوں, وہاں کا ویزا انتہائی مشکل کر دیا پاکستانیوں کے لیے. پوری دنیا میں بھیک کی جو منہ لے کے جاتا ہے نا, سڑا ہوا منہ, وہ پاکستانی لے کے جا رہا ہے. سب نہیں ہے الحمدللہ, یہاں خرچ کرنے والے بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن ان بے غیرت بھکاریوں نے پوری دنیا میں ہمارا امیج خراب کر دیا ہے. کوئی شلوار قمیض والا نظر آ جائے نا, لگ رہا ہے یہ پیسے مانگنے آیا ہے یہاں پہ. تو اپنے بچوں کی ابھی سے تربیت کرو کہ مر جانا کسی کے سامنے ہاتھ بولو نہ پھیلانا. کوئی خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا اگر مر گئے تو. اللہ سے کہہ دینا اللہ تو نے عزت سے زندہ رکھنا تھا تو رکھ لیتا نا, تو اللہ پھر رکھتا ہے عزت سے. ہمارے ایک استاد تھے, ان کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا میں آپ کو اپنے خرچے پہ حج کرانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, وہ میرے پاس تو پیسے ہیں حج کے, لیکن میں اس دفعہ میرا ارادہ نہیں ہے. ہم نے کہا آپ کے پاس تو پیسے نہیں. انہوں نے کہا بھائی میں کسی کے خرچے پہ حج پہ نہیں جانا چاہتا ہوں. صحیح ہے نا. انہوں نے کہا یا تو اتنا بے تکلف دوست ہو نا جس سے بہت فری ہو انسان. ایک اجنبی آدمی کا میں اتنا بڑا احسان لوں جس سے سلام دعا نہیں ہے, دوستی یاری نہیں ہے, کتنا بڑا احسان لوں کہ اتنے لاکھ روپے مجھ پہ حج پہ خرچ کرے, اور میں پھر جب بھی اس سے ملوں تو نظریں نیچی رکھوں کہ اس نے مجھے حج کرایا تھا. انہوں نے کہا نہیں. تو ہم نے کہا آپ پہ تو پھر فرض حج کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم اللہ سے کہہ دیں گے اے اللہ تو نے اپنے گھر بلانا تھا تو ہمارے خرچے پہ بلا لیتا نا. صحیح ہے نا, دوسروں کے خرچے پہ کیوں بلا رہا ہے؟ ہاں, جس سے انسان کی بے تکلفی ہو نا وہ ایک الگ بات ہے. بے تکلفی ہو, دوستی یاری ہو, وہ ایک الگ بات ہے. جب بے تکلفی نہیں ہے, جان پہچان نہیں ہے, آپ کو جی ہم اپنے خرچے پہ حج کراتے ہیں, بھائی ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں. یہ تھوڑی کہ جو بھی پیسے دے آپ نے جیب میں رکھ کے نکل لیے. تو جس سے بے تکلفی ہوتی ہے. بھیک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھیک کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ اس سے پیسے لے رہے ہو تو آپ کو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ اگلے کا احسان لے رہا ہوں میں. اٹ از کالڈ بھیک. ہدیے میں یہ نہیں ہوتا. ہدیے میں یہ نہیں ہوتا. ہدیے میں الٹا ہوتا ہے. جب کوئی گفٹ دے رہا ہوتا ہے تو لینے والے کا احسان ہوتا ہے کہ آپ ہمیں گفٹ دے رہے ہیں, آپ نے ایکسپٹ کر لیا, آپ کے بڑا شکریہ. مجھے کتنی آفریں حجوں کی آئی ہیں, عمروں کی آئی ہیں. میں نے زندگی میں صرف 2 حج کیے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, مجھے ہر سال آفر نہیں آتی ہوگی؟
نہیں آئی میرا خیال ہے بات. میں مشہور تو 2014 سے ہوں اور بہت سارے لوگوں سے تعلقات تو 2006 سے ہیں. تو میں ہر سال حج پہ جا سکتا ہوں دوسروں کے خرچوں پہ, لیکن میں نے زندگی میں صرف کتنے حج کیے ہیں؟ 2 حج کیے. اور حالانکہ آفر ہر سال کی ہے. پہلا حج میں نے کیا وہ تو جامع الرشید نے کرایا, اور وہ بڑے مخلص لوگ تھے. اس وقت تو میری جیب میں دیلا نہیں ہوتا تھا, تو ہمارے بڑے تھے, ان سے تو خدمت لینا, یہ تو بڑے ماں باپ کا تو احسان نہیں ہوتا نا. ماں باپ تو جو کر رہے ہیں وہ تو احسان تو ہے, لیکن یہ کہ وہ احسان لینا تو فخر کی چیز ہے نا. دوسرا حج جو میں نے کیا تو بیچ میں بہت لوگوں کی آفریں آئیں حج کے لیے. ایک چیز تو یہ تھی, بھائی میں آپ کو جانتا نہیں ہوں, بے تکلفی نہیں ہے, میں کیوں آپ کا احسان لوں. دوسری چیز یہ کمرشلائز یوز. حج کی جو بڑی بڑی ایجنسیاں ہیں وہ مشہور لوگوں کو لے کے جاتی ہیں کہ آپ کو ہم فری میں لے کے جائیں گے, لیکن آپ نے ہمیں پروموٹ کرنا ہے. جانے والے جاتے ہیں, مجھے ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے کہا بھائی میں کمرشل یوز نہیں ہوگا. بھائی یہ کوئی ناجائز ہے؟ بھائی ناجائز نہیں ہے, یہ علماء کے وقار کے خلاف ہے کہ اللہ کا رسول کا نام دنیا میں بیان کر کے آپ نے اپنے آپ کو مشہور کیا, اب آپ اس شہرت کا منجن بیچنا شروع کر دیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو لوگ مجھے ہوٹلوں کے افتتاح کے لیے بلاتے ہیں سب فری پھوکٹ کے ہوتے ہیں, ورنہ مشہور آدمی کہیں ریبن کاٹنے جائے نا تو کئی لاکھ روپے اس کا ہدیہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اور اگر مجھے کوئی کہہ دینا کہ آپ ہمارے ہوٹل کا افتتاح کرنے کے لیے آئے, 25 لاکھ روپے آپ کو ملیں گے, اس کا مطلب قیامت تک کے لیے اس نے افتتاح کرنے پر پابندی لگا دی. اب میں نہیں کہوں گا, اس لیے کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پیسہ کمانے کا ناجائز طریقہ بھی اختیار نہ کرو, نامناسب طریقہ بھی اختیار نہ کرو. یہ ناجائز تو نہیں ہے لیکن نامناسب. علماء کے وقار کے خلاف ہے یہ کہ آپ کسی کے جنرل اسٹور پہ جا رہے ہیں, وہاں سے 2 کھجوریں کھا رہے ہیں. وہ جدہ میں ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا بہت زبردست جنرل اسٹور ہے, بڑے کروڑ پتی آدمی ہیں وہ. تو انہوں نے بتایا کہ بالی ووڈ کے ایکٹر آتے ہیں ہمارے یہاں, 1 کھجور کھانے کے اتنے لاکھ روپے لیتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ بالی ووڈ کے ایکٹر آئیں گے مشہور, ہماری شاپ میں آئیں گے, ڈبے سے 1 کھجور نکالیں گے, کھائیں گے اور ویڈیو بنائیں گے. ہم اس 1 کھجور کے ہم انہیں لاکھوں روپے دیتے ہیں. میں نے کہا یہ تو بڑا نقصان ہے. کہتے ہیں نقصان نہیں ہے, وہ لاکھوں ہمیں ریٹرن ہوتے ہیں کروڑوں کی شکل میں. کھجور ہماری ہی بکتی ہے. پھر سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو میں بھی ایسا کر سکتا ہوں کہ 2 کھجوریں میں کھا لوں اور میں یہ بول دوں کہ آپ کھجوریں کس سے خریدا کرو؟ ان سے. میری تو زندگی بھر کی کھجوریں فری, اور اس کا بیڑا غرق, کیونکہ 4 گھر اور 19.25 کی کھجوریں بہت آپ کے سمجھ سے بالا تر ہیں. اب بچے ہو آپ, سوری میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے آپ لوگوں سے ایسی باتیں کی جو آپ کے مینٹل لیول سے, اب 1 2 بچوں کے ساتھ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. 1 بیوی 2 بچوں کے ساتھ یہ باتیں, ایک بیان صرف بالغوں کے لیے رکھوں گا میں. اصل میں بہت آگے چلا جاتا ہوں میں آپ کے مینٹل لیول سے. جب زیادہ آگے کی باتیں ہوتی ہیں نا تو پھر سمجھ سے بالا تر ہو جاتی ہے. 19.25 کا مطلب یہ سمجھیں گے ہی نہیں. ایک جگہ میں نے کہیں بیان میں کہا 19.25, تو نیچے کسی نے کمنٹ میں تھوڑے دن پہلے تو 16.5 تھے. کچھ تھوڑے دن پہلے تو 16.5 تھے, یہ 2-3 سال میں 19.25 کیسے ہو گئے؟ تو وہی بات ہے, نابالغ لوگوں کی سمجھ میں یہ باتیں 1 بیوی 1 2 نہیں آئیں گے سمجھ میں. جب زیادہ بیویاں ہوں تو پھر بولیں گے 16.5 سے 3 سال میں صرف 19.25. پھر یہ جس دن یہ ذہن بن گیا نا, میں سمجھوں گا آپ کی سمجھ میں میرا بیان آنے لگا ہے. جس دن یہ ذہن بن گیا کہ یار چند سال پہلے 16.5 اور 3-4 سال کے بعد صرف 19.25, تو یہ جب یہ سوچ بن گئی آپ کی تو میں بولوں گا اب الحمدللہ آپ جو میں ذہن بنانا چاہتا ہوں وہ ذہن الحمدللہ بن گیا ہے. لیکن ابھی بھی زیادہ تر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا. خیر چھوڑو, نہیں آئے سمجھ میں, قیامت کے دن سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا ہم جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتے ہیں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ
ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہاتھ پھیلانا ہے نا یہ بہت بری عادت ہے, بہت بری. اللہ کی عادت ہے جس نے ایک دفعہ ہاتھ یوں کیا گیا ہمیشہ کے لیے. تو اپنے بچوں کو کل میں نے بٹھا کے تھوڑے تھوڑے سمجھدار ہو رہے ہیں نا, پر نکلنا شروع ہو رہے ہیں, یہ کام نہیں کرنا بھائی, یہ کام نہیں کرنا. تو برداشت, ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی مذہب کے ماننے والوں میں برداشت نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, اللہ بچا کے رکھے ہمیں ہاتھ کو یوں پھیلانے سے, حالات بدلتے دیر نہیں لگتی. تو میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ تو نے آج تک ہاتھ ایسے نہیں کیا, آئندہ بھی بچا, اور کوئی آزمائش میں نہ ڈال ہمیں. کھلا, جیسے کھلا پلا رہا ہے ایسے ہی کھلاتا پلاتا رہے, ہمیشہ سے کھلایا اب بھی کھلاتا رہے. ایسے حالات ہی نہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ پوری دنیا میں پاکستانیوں کو بین کیا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ بھیک مانگ مانگ کے نا. ایک عربی کا واقعہ نہیں, ایک بیٹھا ہوا تھا پاکستانی حرم میں, تو ایک عربی نے آ کے نا اس کو نوٹوں کی گڈی تھمائی. تو وہ پاکستانی غیرت مند تھا, اس نے بولا بھائی میں کیوں مجھے پیسے دے رہا ہے, بے غیرت ہوتا تو رکھ کے نکل لیتا. چھوڑو یار کیا کرنا ہے. تو غیرت مند پاکستانی تھا, اس نے عربی کو بولا بھائی کیوں دے رہے ہو مجھے؟ اس عربی نے بولا زکات زکات. اس نے بولا میں زکات کا مستحق نہیں ہوں. پاکستانیوں میں جو سخی لوگ ہیں, بڑے خاندانی, مسجد نبوی میں آپ رمضان میں دسترخوان دیکھو, نام بھی پتہ نہیں ہوتا, بس اتنا پتا ہوتا ہے کسی پاکستانی کا دسترخوان ہے یہ. تو ایسے غیرت مند بنو بھائی, تمہاری ملک کا نام دنیا میں روشن ہوگا. تو وہ کیا ہے کہ اس پاکستانی کو آگے دیے تو پاکستانی نے واپس کر دیے. ریال کی گڈی ویسے بھی بڑی زبردست گڈی ہوتی ہے, تو واپس کر دی. اس عربی نے بولا زکات رکھو. اس نے بولا بھائی میں غریب نہیں ہوں. اس نے کہا کہ نہیں رکھو رکھو رکھو. بولا بھائی میں غریب نہیں ہوں, میں زکات کیوں لوں یار, تیری زکات ادا نہیں ہوگی. اس نے کہا نہیں رکھو رکھو, زکات ہے زکات ہے. شلوار قمیض سے اس عربی نے پہچانا کہ یہ پاکستانی ہے. تو جو دیکھنے والا اس واقعے کو تھا, اس نے مجھے بتایا کہ جب پاکستانی نے بار بار کہا نا کہ میں غریب نہیں ہوں تو مجھے کیوں دے رہا ہے, تو اس عربی نے بولا کلو پاکستانی غریب مسکین. غریب کو مسکین کہتے ہیں عربی میں. کلو پاکستانی مسکین, تیرے غریب ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو پاکستانی ہے, رکھ. تو یہ پاکستانیوں کا دنیا میں ایک تصور ہے, اور یہ الحمدللہ کچھ ہمارے حکمرانوں نے بنایا, کھا کھا کے ملک کو الحمدللہ کنگال کر دیا. اور کچھ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں جو دنیا میں جہاں بھی, مذہبی لوگوں میں تو بہت ہے, میں نے تو امریکہ کینیڈا کے واقعات بتائے آپ کو, اپنے میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا یہ کمبخت بلا کیوں رہا ہے. مخلص لوگ بھی ہیں اس میں. تو اسلام آپ کو برداشت سکھاتا ہے. برداشت میں یہ کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ, دینا سیکھو, لینا نہ سیکھو. اسی برداشت میں ہے کم کھانا. جبکہ ہم نے مذہب کو تبدیل کر دیا, مذہبی لوگ آپ کو لڈو کھانے والے, حلوے مانڈے کھانے والے, رسگلے کھانے والے اتنے ملیں گے کہ اب اگر کوئی مولوی بیچارہ میٹھا نہیں کھاتا, لوگ حیران ہوتے ہیں یار آپ کیسے مولانا صاحب ہو, آپ رسگلہ نہیں کھا رہے. لوگ حیران ہوتے ہیں, بھائی یہ مولانا صاحب ہیں یہ میٹھا ہی نہیں کھا رہے, یہ مولانا صاحب ہیں یہ بکرا نہیں کھا رہے. تو یہ عجیب سا ہو گیا ہے. تو یہ ان لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے مذہب کو غلط رخ بنا کے پیش کیا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں انسان کا بچہ بنانے کے لیے کہ تمہاری کنٹرولنگ پاور بڑھے, تمہیں اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا آئے, تو رمضان میں ایک پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ کمبختو کچھ کھانے پہ ہاتھ روکنا سیکھو. لیکن ہم سے بڑا ڈھیٹ اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا. آپ رمضان سے پہلے اپنا وزن کرو اور چاند نظر آنے کے بعد آپ اپنا وزن کرو. آپ اگر رمضان سے پہلے 70 کلو کے تھے تو چاند رات کو 170 کلو کے ہو چکے ہو گئے. آپ سمجھ آ رہی ہے؟ چاند رات کو کتنے ہو چکے ہو گئے؟ 170 کے.
کیونکہ جو کیفیت اس وقت چل رہی ہوتی ہے نا ہماری افطاری میں، دسترخوان ہمارے شر سے بچ جائے، یہ بس میں نہیں ہوتا کہ پکوڑوں کے ساتھ ہم پلیٹیں بھی کھا جائیں. میں نے خود رول سموسوں پہ ایک گھر میں لڑائی دیکھی ہے، اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ. آپ کو کیا پتا کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ شور شرابہ ہوا افطاری کے ٹائم پہ، مار کٹائی ہو رہی ہے. ابے ہوا کیا ہے؟ رول کم پڑ گئے تھے. تو مجھے پتا چلا کہ رول کا بہت بڑا رول ہے سولو صفائی میں، رول کا بہت بڑا، رمضان میں دسترخوان پہ رول کا بہت بڑا رول ہے سب کو جوڑنے میں. اس لیے اتنے رول منگوایا کریں کہ سب کے لیے کم سے کم 2 تو آئیں. سمجھ رہے ہو؟ اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر منگوائیں ہی نہیں. تو بھائی رمضان میں ایک کام کر لو، کم کھانے کی عادت ڈال دو. کیا کر لو؟ ہاں ایک اہم بات، یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے، یہ میرا ٹاپک ہے نہیں، لیکن کچھ میڈیکل سائنس کی باتیں ایسی ہیں جو متفقن علیہ ہیں، یعنی سب ڈاکٹر کہتے ہیں، تو مجھے بیان کرنے میں وہ حرج نہیں ہے، اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے. کم کھانے کا مطلب کیا ہے؟ کھانے کی کوالٹی بڑھاؤ، کوانٹٹی نہیں بڑھاؤ. کیا بڑھاؤ؟ کھانے کی، بولو کوالٹی. ہم کوانٹٹی کو فوکس کر رہے ہیں، اتنا کھا گیا. صحیح ہے نا؟ یہ اللہ نے بہترین موقع دیا ہے کہ رمضان میں آپ کھانے کی کوانٹٹی کے بجائے کیا بڑھا دیں؟ کوالٹی بڑھا. گوشت، انڈے، یہ چیزیں کھائیں زیادہ. ڈرائی فروٹ، جو مالدار لوگ ہیں وہ ڈرائی فروٹ کھا سکتے ہیں، گوشت انڈے زیادہ کھا سکتے ہیں. وہ جو غریب لوگ ہیں تو ایسی سستی خوراکیں بھی ہیں جو کوالٹی کے لحاظ سے بہت اچھی ہیں. 3 چیزیں کم کریں: روٹی، چاول، اور یہ جو تلے ہوئے آلو ہوتے ہیں نا، تلی ہوئی چیزیں، ان کو کم کریں. جبکہ ہم رمضان میں یہ چیزیں بڑھا دیتے ہیں. تو یہ چیزیں کم کریں. اب ماہرین آج کل انڈوں کے بارے میں کیا کریں؟ آپ 5-6 انڈے بھی کھا لو، کچھ نہیں ہوتا روزانہ. اور انڈا سستی خوراک ہے، غریب آدمی بھی کھا سکتا ہے. انڈے بڑھائیں اپنی خوراک میں. دیسی انڈے مل جائیں تو نور اللہ نور. ہم نے تو 50 مرغیاں پالی ہوئی ہیں الحمدللہ. تو دیسی انڈے بڑھائیں اپنی، تلے ہوئے نہیں ہو، دیسی انڈے بڑھائیں اپنی. اب یہ تو آپ کو ڈاکٹر پلان بنا کے دے گا کیا کھانا ہے، میں تو آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کیا نہیں کھانا ہے. افطاری میں شربت، بولو. دیکھو نبی نے جب موٹاپے کو ناپسند کیا ہے تو ہر وہ چیز جو موٹاپا پیدا کرے نبی اس کو پسند کریں گے یا ناپسند کریں گے؟ آپ کہہ سکتے ہو صاحب یہ شربت وربت یہ آپ کا ٹاپک تھوڑی ہے. جب کنٹرولنگ پاور ختم ہوتی ہے نا تو ہر جگہ سے ختم ہوتی ہے. جو پھوڑتا پھاڑتا ہے نا زیادہ، وہ ہر چیز میں آگے ہوگا. وہ بد نظری میں بھی آگے ہوگا، وہ نشے میں بھی آگے ہوگا. شریعت ہمیں کھانے پہ کنٹرول کروا کے کنٹرولنگ پاور بڑھانا چاہ رہی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے جس نے دسترخوان پہ کنٹرول کر لیا تو جب کوئی غیر محرم عورت گزرے گی نظر پہ بھی وہ کنٹرول کر سکے گا. نیند چھوڑ کے فجر کی نماز پڑھ سکے گا. وہ ہر چیز میں کنٹرول، جو کھانے پہ کنٹرول کر لیتے ہیں نا تو ہر برائی سے بچنا ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے. اور جس کم بخت کا دسترخوان پہ کنٹرول نہیں ہے تو کوئی بھی گناہ دیکھ کے بھی اس کو کنٹرول نہیں ہوتا، پھر وہ بھاگتا ہے اس گناہ کے پیچھے. تو اپنی صحت کا بھی خیال کرو میرے بھائی. اس رمضان میں اللہ نے بہترین موقع دیا ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ. بھینس لوگ، ہم لوگ بھینس نہیں ہیں، ہم لوگ کیا ہے؟ ایک واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں، ڈاکٹر لوگ کیا بولتے ہیں، تجربے سے ثابت ہے یہ چیز، پیکنگ کی ہر چیز کو گھر سے نکال دو. کوئی بھی چیز جو کمپنی بنا کے دے رہی ہے، کتنی اچھی ہو، کتنے اس کے خوبصورت اس پہ لیبل ہو. وائٹامن سی کے آ رہے ہیں نا ڈبے. ایک ڈاکٹر سے میں نے پوچھا، اس نے بولا اس میں وائٹامن سی کے علاوہ سب کچھ ہے، اس میں صرف سی ہے، یہ والا سی ہے لکھا ہوا. پتہ نہیں کس کس پروسیس سے گزارا جا رہا ہے ان کو. تو جس چیز پہ انسانی ہاتھ نے تصرف کر لیا نا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. ڈبے کی کوئی چیز نہیں کھاؤ، جتنی اچھی کمپنی ہو. ڈبے کی طرف وہ جائے میرے بھائی جو جس کو صحت کا بیڑا غرق کرنے کا. لوگ میں نے دیکھا ہے وہ جہاز میں جب میرے بہت سفر ہوتے ہیں تو وہ لوگ نا ایئر ہوسٹس سے مانگتے ہیں وائٹامن سی، وہ جو ہے نا جوس
संतरे का विटामिन सी है उसमें, वो ले आओ। उसमें विटामिन सी नहीं होता, ठीक है। उसे जिस प्रोसेस से गुजारा जाता है, विटामिन सी इतनी नाजुक, नर्मो नाजुक चीज है कि वही है कि वो एक कांच के जैसे बर्तन होते हैं ना, एक बोरे में लेके एक सांप कांच के बर्तन लेके जा रहे थे, तो एक सांप को आदत थी हर चीज को ठोकर मार के पूछता कि ये क्या है। तो उस बेचारे ने बोरा नीचे रखा, सेठ साहब ने ठोकर मारा कि इसमें क्या है। उसने कहा है नहीं, था। कांच के बर्तन है, ठोकर लगाया तो था ना, अब थोड़ी है। तो विटामिन सी भी ऐसी चीज है कि जरा सा कोई आपने हीट दे दी उसको, या थोड़ा से कुछ कोई केमिकल डाल दिया, तो विटामिन सी डब्बे पे जब लिखा था उस वक्त था, ठीक है ना। अब क्या है, अब नहीं है। तो वो मुझे हंसी आ रही होती है, विटामिन सी समझ के पी रहा है इसको ना, पैसे भी खर्च कर रहा है, तो गला उससे फौरन बैठ जाता है, एसिडिटी फौरन शुरू। मेरे तो गला बहुत सेंसिटिव है, मैंने जब कोई पैकिंग की चीज, डब्बे की चीज खरीद के पी है, या फौरन गला बैठा है, फौरन पेट में महसूस हुआ है कि तेजाबियत बढ़ गई है। नेचुरल चीजें सुबह शाम खाते पीते रहो, कुछ भी नहीं होता। ये आप देख लो, ये जो सेब का मुरब्बा है ना, बाजार से खरीद के खाओ, आप एक सेब खाओगे आपको जलन शुरू हो जाएगी। कल कोई जानने वाले किबला हकीम थे, उन्होंने मेरे लिए सेब का मुरब्बा भेजा, बड़ा 3 सेब खा गया मैं एक ही टाइम। अल्लाह बचाए, कम खाने की बातें कर रहा हूं कुछ ऐसा जबरदस्त हजम हुए, क्योंकि वो एक काबिल एतमाद आदमी ने खुद बनाया अपने हाथों से। तो कंपनी तो उसको सेव करने के लिए पता नहीं क्या क्या डाल रही है। तो डब्बे की चीजों से अपने आप को और अपने बच्चों को बोलो बचाओ। चीनी भी डब्बे की चीज ही है, समझ रहे हो, चीनी भी कोई खाने वाली चीज नहीं है। शहद की आदत डालो मेरे भाई, शहद के पैसे नहीं है, गुड़ खा लो, गुड़। और गुड़ भी आजकल केमिकल वाला आ रहा है, उसको भी जब तक जाके गन्ना लेके खुद पका के नहीं बनाओ ना, यकीन नहीं आता, या कोई बहुत ज्यादा काबिल एतमाद हो। खैर ये एक अलग टॉपिक है। तो जो चीजें हम खा रहे हैं वो सेहत को नुकसान पहुंचा रही हैं, अपनी खुराक को ठीक करने की जरूरत है। जब आपका कंट्रोल होगा तो ख्वाहिशात में हर जगह आपका कंट्रोल हो जाएगा। बस आखिरी वाक़या सुना के बयान खत्म करता हूं। शायद हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि इस्लाम क्या चाहता है आपसे। इस्लाम क्या चाहता है, इस्लाम का मिजाज क्या है। मौलाना कासिम नानोतवी का किसी हिंदू पंडित से मुकाबला हुआ, मुनाजरा। तो उस हिंदू पंडित ने कहा कि देखो, इस्लाम सच्चा दीन है, ये हिंदू मजहब सच्चा दीन है। इसका ऐसे पता चल जाएगा कि ये देग रखी हुई है ना खाने की, मैं पूरी देग खा लूंगा और नहीं मरूंगा। आप भी ऐसी एक देग खा के बताओ। भाई इंसान के बस में है देग खाना, लेकिन वो हिंदू पंडित ने इसलिए कहा कि मैं पूरी देग खा जाऊंगा कि बस ये एक मोजज़ा होगा, ये इसकी अलामत होगी कि पूरी देग मैंने खा ली और पेट में स्पेस इतनी सी है, फिर भी वो देग मुख्तलिफ खांचों में पहुंच गई और मैं नहीं मरा। इसका मतलब भगवान किसके साथ है? मेरे साथ। कि इतना बड़ा मैंने कारनामा सर अंजाम दिया, पूरी देग खा गया और फिर भी नहीं मरा। तो ये मोजज़ा होगा, ये चमत्कार होगी, और ये इसकी अलामत होगी कि ये भगवान किसके साथ है? बोलो, मेरे साथ। और आप देख खाओ, मैं गारंटी से कहता हूं आप मर जाओगे। ये इसकी अलामत होगी कि भगवान आपका साथ नहीं दे रहा। अब मौलाना कासिम नानोतवी थे गालिबन, या कोई और बुजुर्ग थे मेरा ख्याल है, नाम जहन से किसी ने नेट पे लिख के बताया भी था, फिर मैं भूल गया। अब वो बैठ गए बेचारे सर झुका के ना, लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दी। ये तो हार गए भाई, इनके बस का नहीं है। इसका मतलब भगवान किसके साथ है? उनके साथ है, इनके बस में नहीं है भाई, ये नहीं। काफी देर सोच विचार के ना उन्होंने सर उठा के कहा कि देखो भाई, एक्चुअली बात असल में ये है कि देगें खाना इंसानों का काम नहीं है, भैंसों का काम है। भैंस को जब हम चारा डाल के देते हैं तो प्लेट में देते हैं या इतने बड़े देगड़े में देते हैं? कभी आपने देखा 3 लड्डू भैंस के सामने? आपने, भैंस बोलेगी मेरे साथ क्या मजाक कर रहा है भाई तू। तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी देगें खाना, ये भैंसों का काम है, ये इंसानों का काम नहीं है। इंसान में अल्लाह ने ख्वाहिशात को कंट्रोल करने की ताकत रखी है। मैं 1 हफ्ता खाए पिए बगैर रह के दिखाता हूं, तू भी 1 हफ्ता रह के दिखा। समझ में आ रही है बात? मैं 1 हफ्ता खाने और पीने पे कंट्रोल, मुझे प्यास लगेगी नहीं पीऊंगा पानी, भूख लगेगी खाना नहीं खाऊंगा, तू भी 1 हफ्ता ये करके दिखा दे।
جس نے کر لیا اس کی علامت اس کا دین سچا ہے. تو اسی وقت مناظرہ ہار گیا اس نے, نہیں ہو سکتا بھائی. تو اب آپ کو اسلام کا فلسفہ سمجھ میں آیا؟ جو کھائے پیے بغیر گزارا کر لے وہ اچھا مسلمان ہے. جس کمبخت کو ایک دن کا ناشتے کا ناغہ ہو جائے اور پاگلوں کی طرح سر دیوار پہ کوٹنے لگے, پھوڑنے لگے. ہم جب چھوٹے بچے تھے, جب گھر میں آتے تھے, مجھے اپنے اسکول کا زمانہ یاد ہے کہ جب گھر میں آتے تھے پوچھتے تھے کیا پکا ہے. اگر ہماری اماں نے کہہ دیا نا ابھی پکنے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے, کھانا پک رہا ہے آدھا گھنٹہ, میں پلیٹیں اٹھا اٹھا کے پڑوسیوں کے یہاں پھینکتا تھا. سمجھ رہے؟ اور ایسے دروازہ نہیں یوں پکڑتا تھا, دوڑ کر کے مارا. دروازہ یوں لے کر گئے, بڑا زبردست طریقہ ہے یہ. دروازہ کھولا, لکڑی کا دروازہ, پھر دوڑ کر کے مارا اس کو. اس سے ایک آواز آتی تھی. یہ ہمارے احتجاج کا طریقہ ہوتا تھا. پلیٹ اٹھا کے دیوار پہ مار رہے ہیں, دوڑ دوڑ. تو بچوں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. بچپنا تھا نا, کیا خیال ہے؟ بچے اس طرح کی ضد کریں, کھانا نہیں ملا, جوتے اٹھا اٹھا کے مار رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ پھر ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. میں نے یہ تو بتایا کہ میں کیا کرتا تھا, آگے میں یہ نہیں بتا رہا کہ میرے ساتھ میری اماں کیا کرتی تھی. پھر یہ تھوڑی بتا رہا ہوں میں. ہم تو جو پلیٹ نے دھاڑ دھاڑ کری وہ غصہ آ رہا ہے. تو بچپن میں تو ٹھیک ہے, کیا خیال ہے؟ بچپن میں ٹھیک ہے. یہ بچے تو ہوتے ہی بھائی, ان کو چیز نہ, لیکن جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کنٹرولنگ پاور بولو بڑھنی چاہیے. اس کھانا مل گیا ٹھیک ہے, نہیں ملا بھوکا رہو, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے, آپ نے کیا فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ایک وقت کھلا ایک وقت بھوکا رکھ مجھے, تاکہ جب کھاؤں تو شکر ادا کروں, نہ ملے تو کیا کروں, صبر کروں, صبر کا ثواب حاصل کروں. ہم تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں, اللہ تیرے نبی کا حوصلہ تو بہت بلند تھا, ہمیں صبر والی زندگی نہیں, ہمیں تو خوشیوں والی زندگی چاہیے. ہمارا تو حوصلہ صبر کا نہیں ہے. میں بھی بیان کر رہا ہوں, لیکن ہو سکتا ہے مجھے ایک وقت کا کھانا نہ ملے, تو ہو سکتا ہے یہ سارے بیان میرے دھرے کے دھرے وہیں رہ جائیں اور میں دوبارہ وہی ایکشن شروع کر دوں, پلیٹیں اٹھا اٹھا کے مارنا. تو لیکن اللہ سے ہمیں شکر مانگنا چاہیے. اگر کوئی آزمائش آ جائے تو بریکیں فیل نہیں ہونی چاہیے. مرے گا نہیں, بغیر کھائے اتنی جلدی مرتا نہیں ہے. کھا کے مرنا آسان ہے, بھوکا رہ کے مرنا بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل. اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق